سنته القائلون ولا يحصي نعماء الأعدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت معدود ولا وقت معدود ولا عمل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة وكمال معرفته تصديق به وكمال تصديق به توحيد وكمال توحيد به إخلاص له هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي صاحب الوقار والسكينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایڈجسٹ کرنے بہت جگہ گیپ ہے پیچھے لوگوں کو دقت ہو رہی ہے تھوڑی آپ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزادارن نے امام حسین علیہ السلام بڑی قدر ہے آپ کی حسین کے نام ظاہرین کی عزادار کی اور یہ اس سلسلے سے ہے کہ خداوند قدوس کو سب سے زیادہ محبت ہے اپنی مخلوق سے اور وہ محبت ظاہر ہوگی ان حجت کی طرف سے جس کو اس نے امام بنایا تو شب جمعہ کے تعلق سے بہت عشق کرتے ہیں امام حسین اپنے عزاداروں سے اور ذمہ داری لی ہے ہر دعا کے قبول کرنے کی جو اس فرش پہ مانگ لی جائے ہر وہ عہد جو حسین سے کیا جائے اپنی ہستی کو تبدیل کرنے کے لیے حسین علیہ السلام نے ذمہ لیا ہر اس شخص کا یاد رکھیں کہ حسین سے حق ہے اور حق حسین سے آپ جو ہے اور یہ بالکل باتوں میں بات موجود ہے کہ ہر مومن کے دل کا عشق ہی حسین
ایک ہی صورت ہے ہر مومن کے قلب میں، لیکن اجتہاد کی، جدوجہد کی جو ضرورتیں ہیں وہ ہر انسان کے اپنے اپنے کوششوں پہ منحصر، کہ کون کتنا لبیک کہتا ہوا کہ لبیک یا حسین قربت حسین حاصل کر۔ میں واقعہ بیان کر کے اپنے مضمون پہ آتا ہوں کہ حاجی علی رضا، حاج علی کے نام سے مشہور ہیں، ما سبق علماء میں، اجلہ علماء میں ان کا شمار ہے، مجاور ہیں امام حسین علیہ السلام کے روضے کے۔ صبح کی نماز کے بعد صفائی کرنا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، کسی کو صفائی نہیں کرنے دیتے، یہ پرانے علماء میں سے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک شب جمعہ کے اندر امام حسین کو قبر مبارک سے برآمد ہوتے دیکھا، زائرین کا مجمع تھا، تو میں یہ سمجھا کہ کوئی خاص عالم آ رہا ہوگا، کوئی خاص شخصیت ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ انتہائی بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ ایک نوجوان تھا کہ جس کے ساتھ اس کا والد محترم تھے، اور ماں ساتھ ساتھ تھی زائرین کے مجمع کے اندر۔ مولا حسین آگے بڑھے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جب یہ سارا واقعہ، اب یہ حجاب کھولا امام حسین علیہ السلام نے، نظریں کوئی دیکھ نہیں سکتی تھی جب تک کہ مولا خود اپنا دیدار نہ کرا۔ تو آقا سے میں نے پوچھا کہ آقا یہ جو فرزند کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا اور کچھ دعائیہ کلمات آپ نے ادا کیے ہیں، کہا کہ یاد رکھو کہ یہ فرزند اپنے ماں باپ کا مطیع ہے، ماں باپ کا مطیع ہے، اور آج ہر شب جمعہ کے اندر یہ اپنے ایک فرد کو لے کر آتا ہے، کبھی والد محترم کو لاتا ہے اور کبھی والدہ محترم۔ لیکن آج والد نے بھی ضد کری کہ میں ساتھ چلوں گا، پتہ نہیں کل تک زندہ رہوں یا نہ رہوں، تو یہ اتنی دور سے آ رہا ہے، ایک ہی ان کے پاس سواری ہے، اپنے والد کو اس نے کندھے بٹھایا تھا، ماں کو اس سواری میں بٹھایا، اور اس طریقے سے میری زیارت کو، حسین علیہ السلام کی زیارت کو یہاں تک پہنچا۔ بس اس کی یہی ادا، یہی اطاعت میری بارگاہ کے اندر خلاصہ کہ وہ عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور اپنے اپنے اعمال میں مصروف رہتے ہیں۔ امام حسین ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ درود محمد علیہ محمد۔ دوسری روایت حاجی علی رضا سے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو قبرستان میں دیکھا، اور کسی ایسے مومنہ کی قبر تھی جس کو میں نہیں جانتا تھا، وہاں میرا آقا کھڑا ہوا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تو جب تک میری زیارت نہیں کر لیتی تھی شب جمعہ تجھے چین نہیں آتا تھا، آج میں تیری زیارت کرنے۔ آپ نے عشق حسین دیکھا اپنے چاہنے والوں سے کہ کسی لمحے آپ نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے، تو پھر میرا فریضہ بن جاتا ہے کہ حسین کو جو چیز پسند ہے اس پر میں غور و فکر کر کے عمل کرتا ہوں۔ بے شک یہ متقاضی ہے میری محبت کا، اور اپنے دماغ سے اسلام کو نہیں سمجھوں۔ یاد رکھیں یہ سب سے بڑا گھمبیر مسئلہ ہے آج کل، کہ اپنے اپنے دماغوں سے اسلام کی شقوں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ محمد اور آل محمد نے کوئی شق اسلام کی ایسی نہیں تھی قیامت تک جس کو ذرہ برابر تشنا چھوڑا۔ مجھے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے فقط، جو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی اختراع نہیں کرنا، جو آج کل ہو جاتی نہیں یہ ہے یوں ہے ایسا نہیں۔ محمد والے کامل افراد ہیں جن کے پاس ہر شے کی ملوکیت ہے۔ تبارک اللہ بیدہ ملک، اللہ کے پاس ہر شے کی ملکیت ہے، اللہ کے یہ نمائندے ہیں، اس نے ساری ملکیت ان کو دی ہوئی، کیونکہ ان کے ذریعے سے اس کی مرضی کو ظہور ہونا ہے، ان کے ذریعے سے پوری کائنات تک
وہ تمام معالم کو پہنچنا ہے جس کی بنیاد پہ اطاعت کی جائے. اس لیے مخامست دینی معاملات کے اندر قطعاً جو ہے غیر مسنون ہے. یاد رکھیے گا. اس لیے علم حاصل کریں. کل سے میں کل کی تقریر سے منسلک ہوتا ہوں. امام حسن کی اس حدیث کو دوبارہ میں استعمال کرتا ہوں. درود محمد تفکروا علیکم بالفکرہ. سبحان اللہ سبحان فإن حیات قلب البصیر. آج مصائب بھی فرزند کے ہیں نا امام حسن کے. یہیں سے میں شروع کرتا ہوں. اللہ اکبر. تاکہ مجھے اور آپ کو اس بارگاہ سے رزق حسن میسر ہو. یاد رکھیں یہ بارگاہ جلیلہ ہے. بے شک بے شک. یہ اس کو کمروں میں یا فرش سبحان اللہ مادے میں کہیں مملو نہ کر لیجیے. یہ نورانی فرش. یہاں پہ طہارت قلب میسر ہو. فکروں کی ضرورت ہے. علیکم بالفکر فإن حیات قلب البصیر. تمہارے دلوں کے اندر جو گجی آ گئی ہے فکروں سے اس کو جلا ملتی. فکروں سے. یاد رکھیں کہ جو موضوع مسلسل میں گفتگو ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور یہ مبنی ہے عہد پر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ وَإِیَّیَ فَارْہَبُونِ. یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. ہم نے ما سبق مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی امر کی ہے کہ جو پچھلی تہذیبیں گزر گئی ان پر میری نگاہیں عمیق ہونی چاہیے کہ ان کے کیا حالات تھے, نتیجہ کیا رہا اس قوم کا, تاکہ میں اس تمام ناقصات سے نقص سے بچ سکوں. ایک عقل مند انسان کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ ماضی کی تمام غلطیوں سے بچتا رہے. اور اسی کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے کہ ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہر عقل مند انسان کا شیوا رہا کرتا ہے. تو بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ میری تمام عہد کی پابندی کرنا. میں اپنا عہد نبھاؤں اور کر رہے ہیں. یہاں پہ رہ کے آیت کی طرف پڑھ لٹتے ہیں. سورہ نحل کی آیتیں ہیں ساری. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہاں تک رکتے ہیں. ہم نے ہر امت پر رسول کو مبعوث کیا. ہر امت پر. کوئی امت بغیر رسالت کے نہیں رہی. ہادی کے بغیر امت کوئی نہیں رہی. لقد بعثنا فی کل امت رسولا. کیا مطالبہ تھا اس امت سے رسول کے بھیجنے کے بعد؟ ان اعبدوا اللہ. اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت دو چیزوں میں تکوینیت ہے اس کی. ایک مصلی کی عبادت جو بین العبد و معبود ہے, اور ایک مخلوق کی محبت کہ جس کا حکم عظیم دیا گیا, جب جا کے عبادت مکمل ہوتی ہے. اور کرنا یہ اکیلی عبادت نہیں مصلی کی. روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ یہ اکیلی عبادت نہیں, بلکہ اس کے ساتھ امر بالمعروف و انہی عن المنکر. مولا کائنات اس منزل فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف انہی عن المنکر سے سب سے پہلی شے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ طول العمر ہے اس کی. اور دوسری شے مباشرتاً جو اس کو حاصل ہوتی ہے وہ رزق کے اندر زیادتی ہو جانا. تو امر معروف پہلے میرے اپنی ہستی پہ کرنا ہوگا, مجھے اپنے عیوب کو دیکھنا ہوگا. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس حدیث کا متن قلب میں ہمیشہ رہنا چاہیے. فرماتی کہ ہم سے اپنی دنیاوی مشکلات سے زیادہ روحانی مشکلات کی طلب رکھا تھا. جناب سیدہ نے مطالبہ کیا کہ روحانی مشکلات کی طلب اس کی دعا مانگ کرو. عیب ہے مجھ میں جھوٹ بولنے کا, شہزادی یہ عیب دور کر دی. عیب ہے مجھ میں جلد بازی کا, شہزادی یہ جلد بازی دور کر دی. عیب ہے مجھ میں دھوکہ دہی کرنے کا, شہزادی یہ عیب میرا دور کر دی. تو اس منزل پر آپ نے ضمانت لی ہے کہ تم اپنے روح کی بالندگی کی دعا مانگو. میں طاہرہ ہوں کائنات کی طرف سے, تمہارے نفوس کو طاہر کر دوں گی. محمد وآل محمد صلوات. امر بالمعروف, جہاں آیت رک گئی ہے, امر بالمعروف
वनहा अनिल मुनकर। दो चीज़ें इंसान को हासिल हुई, एक उसकी तूलुल उम्र, हर इंसान चाहता है ज़्यादा जिंदा रहे, ये उसका हक है। किसी पे आप ना ताना नहीं कर सकते हैं ना तंज कर सकते हैं, ये तो मरता ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, हमारे माशरे में बात आ गई। तूलुल उम्र हर इंसान का बुनियादी हक है, और आप अपनी उम्र को तवील कर सकते हैं अमल साले से। अमल साले इंसान की जिंदगी को तवील करता है। क्यों? ये मेरा इश्क है कि तवील उम्र मेरे पालने वाले तेरी खिदमत करूँ। नियत यही होगी कि खिदमत करूंगा, और खिदमत माशरा आप मांगे तो कि पालने वाले अता कर, ताकि मैं बेवा और यतीमों की सरपरस्ती कर सकूं। तो फिर आप ये गौर करें कि आपको गैब से अता होना शुरू हो जाएगा, और अगर जो अता नहीं करते वो फिर चीजों को खो दिया करते। उम्र भी गई, सेहत भी गई, माल भी गया, इत्मीनान भी गया, और फिर ख्वाहिशों के पीछे पीछे चलते रहे, यानी पूरी जलालत में इंसान गिर जाता है। तो सूरह नहल की ये आयत के इरशाद, लक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर रसूल को भेजा एक ही पैगाम के साथ कि खुदावंद कुद्दूस की इबादत की जाए और शैतानत से बचा जाए। ये दो चीजें, यही खुलासा है उसकी इबादत। और इबादत का मैंने तशरीह थोड़ी सी कर दी आपके सामने कि मौला कहना था इबादत दो चीज़ों पे मुतकव्विन, एक तेरी वो इबादत जो तेरे दरमियान और खुदा के दरमियान, लेकिन तू उस वक्त खालिस खड़ा होगा जब मखलूक की खिदमत कर चुका हो, ताकि तेरे पास कुछ कहने के लिए हो अपने महबूब से कि पालने वाले खाली हाथ नहीं आया हूँ, खिदमत करके आया हूँ। बच्चों को अच्छी तालीम दी है, तरबियत दी है, तो खाली इबादत नहीं है तीन रकात नमाज पढ़ ली, बल्कि उस नियत के साथ खड़ा होना है कि पालने वाले मैं खिदमत करके आ रहा मखलूक की, अब तो अता कर। अनिबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, के अल्लाह की इबादत करो और शैतानत से बचो। फमिनहुम मन हदल्लाहु वमिनहुम मन हक्कत अलैहि ज़लाला। फिर दो ही तरह के अफराद पैदा हुए। वमिनहुम मन हदल्लाहु, वो कुछ ऐसे थे उनमें से जिन्होंने हिदायत को कबूल की, और जिनको हिदायत इन्होंने कबूल कर ली दिलों से, हमने उनको फिर हिदायत दी। जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह छोड़ दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकती। रसूल की महफिल नूरानी में बैठने वाले बरसों चूंकि नसीहत को रसूल की कबूल नहीं करते थे दिल से, खुदा ने कुद्दूस ने उनको छोड़ दिया, नूर के साथ बैठे हुए थे, और ऐसे ही निकल गए उस नूरानी महफिल से। और जब नूरानी महफिल से निकले तो बाय से तबर्रा बन गए। जब पालने वाले उनकी आदतों से मुझे बचाइयो, और बेख्तियार आपने लानत भेजी। तो लानत क्यों भेजी? रसूल के साथ बैठते थे, रसूल की जियारत की हुई। मैं तो जाके फकत जाली की जियारत करके आता हूँ और बड़े फख्र से सीना फुला लेता हूँ। उन्होंने तो नफीस जियारत की थी, लेकिन वो जियारत किसी काम ना आ सकी। तो जाहिर होने पर, हाजी होने पर फख्र नहीं हो सकता जब तक कि अमल सादिर ना हो। तो ये मख्यास है, ये क्राइटेरिया है। वो भी साथ बैठते थे, और साथ में हज़रत अली सामने, इमाम हसन सामने थे, इमाम हुसैन के साथियों में से थे, लेकिन मुनाक़शा करते रहते, बहस और आर्गुमेंट्स। हमारे साथ का आर्गुमेंट्स तो है उसके साथ। मौला बारहा समझा रहे हैं कि अना इब्न रसूलुल्लाह, हल मिन गैरी, कोई मेरे अलावा कोई है फर्जंद रसूल? अना इब्न ज़हरा, हल मिन गैरी, मैं सैयदा का लाल हूँ, कोई और है इसका? लेकिन जिनके दिलों पर नसीहत कबूल करने की जबीलत ही नहीं हो, वो मुसलसल आर्गुमेंट करते थे, क्या नतीजा निकला? तो मुझे उससे अशिया को तलाश कर लेना कि मैं खुदा ना खास उस तरफ तो नहीं पढ़ूं। वो चीजें हैं, अनिबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, फमिनहुम मन हदल्लाह वमिनहुम मन हक्कत अलैहिम ज़लाला। और कुछ ऐसे थे जो ज़लालत के हकदार हो,
ان کے قسمت میں فقط ضلالت ہی رہی. کیوں کہ نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے. مولا کائنات نے پھر اس تفسیر کے اندر مدد فرمائی. فرماتے ہیں کہ حق کو لوگوں سے مت پہچاننا, لوگوں سے نہیں پہچانا جائے گا حق. واہ 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 واہ. علی کے جملے سنے, اس آیت کی تفسیر مشکل کشائی خطبے کا جملہ کہ لوگوں کو, حق کو لوگوں سے مت پہچاننا بلکہ حق کی علامتوں سے پہچاننا. کہ کیا لوگ صابر ہیں, کیا لوگ عطا کرنے والے ہیں, کیا لوگ نمازی ہیں. یعنی حق کی علامتیں دین کی علامتیں ہیں. اگر یہ پائی جاتی ہیں, حق کو لوگوں سے نہیں علامتوں سے پہچاننا. جب علامتیں جان جاؤ گے اہل حق کو پہچان جاؤ گے. اب ہم آل محمد کی کیوں مت والے ہیں؟ مولانا نے جملہ بالکل آسان کر دیا نا میرے لیے, آپ کے لیے. کیوں آل محمد جو ہے قلب جھکے ہوئے؟ ٹھیک ہے ہم لوگ بارن شیعہ ہیں کہ شیعہ گھرانے پیدا ہو گئے, لیکن حضور آپ میں سے پتہ نہیں سب لوگ, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ریسرچ کرتا ہوں, اس لیے کہ مولا نے حکم دیا ہے کہ سارے مذاہب کا مقارنہ کرنا. علی کا جو حکم, امر علی ابن ابی طالب یقارنوا بین المذاہب حتی تفصحوا الحق. مقارنہ کرنا کہ یہ مذہب کیسا, یہ مذہب کیسا, یہ عقیدہ کیسا. اور یہ جب کر لو گے فَيَجِدُوا إِنَّ عَلِيًّا مَوْلَى الْكَائِنَاتِ, مولا العالم. کہ جب تم ریسرچ کر لو گے تو تمہیں فقط ایک ہی مولا نظر آئے گا, اس کو علی کہتے ہیں. یہ منزل ہے یہاں کہ جہاں کوئی چیزیں اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. کچھ کو تو ہم نے ہدایت دے دی اور کچھ کو گمراہی میں چھوڑ دی. اس پہ پالنے والا رکا نہیں. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. یہ آخری آیت کا جملہ جو ہے مطالبہ کر رہا ہے مجھ سے کہ بحث اور ابحاث کرتے ہیں, ایکسچینج آف انفارمیشن, ریسرچ. اور کر رہے ہیں کہ پھر ڈھونڈو, گھومو پھرو, جانچو, پرکھو, مطالعہ کرو کہ پھر جو ماضی کی تمام تہذیبیں تھیں وہ کہاں دفن ہو گئی, معاشرہ کہاں چلا گیا. حضرت صالح کی امت نے مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے اٹھنی نکلے, اور حضرت صالح فرماتے ہیں دیکھو اٹھنی آ جائے گی, لیکن اگر اس کے بعد تم نے اس پر ایمان نہیں رکھا تو موجب عذاب ہو جاؤ گے. وعدہ کیا, اوفوا بعہدی اوف بعہدکم, وعدہ کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. لیکن اشرار جو ہوا کرتے, دیکھیں حضرت شعیب کے قصے کے اندر 1,00,000 افراد تھے, اس میں سے 60,000 شریف انسان تھے, 40,000 اشرار تھے, لیکن معذب سب ہو گئے. تو شعیب علیہ السلام نے سوال کر دیا پالنے والے سے, پالنے والے یہ تو بتا کہ 60,000 تو بباطن نیک انسان تھے. یہ کہا یہ نیک انسان ضرور تھے لیکن یہ امر معروف نہیں کرتے تھے. مگر تو پتہ کوئی ایسی تہذیب گزری ہے جو امر معروف نہ کرنے سے تباہ ہو گئی, مہذب ہو گئی. حضرت صالح اٹھنی نکلی پہاڑ سے, آیت تھی, اس کا نام رکھ دیا پال ناقۃ اللہ, اللہ کا ناقہ. اور لوگ نشانیوں کے منکر, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. کیا کہنا, پہاڑ کے پتھر جو ہے وہ اللہ کی آیتیں بن جائیں, اٹھنی اللہ کی آیت بن جائے. اور مولا اگر کہتے ہیں کہ انا آیت اللہ, تو اعتراض ہے. اونٹ کو آیت اللہ مان لیا, چٹانوں کو آیت اللہ مان لیا. کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کر رہے ہیں یہ ہے کیوں حسد, دشمنی. نحنو اہل بیت المحسدون. مولا کائنات فرماتے ہیں ہم اہل بیت پر سب سے زیادہ حسد کیا. حسد انسان کو ایگو کی طرف لے جاتا ہے, پڑھنے نہیں دیتا. انہی
قلبوں پر طبع نسا اثر کرتے ہیں کہ جن کے اندر فخر و مباحات کی قدرتوں کی عادتیں نہیں. اگر یہ ہے وہ مولا کائنات کے بڑے بڑے قول کہ جو حکمت کی باتیں انسان کے ذہن میں جا کر سکتے. ہم نحن اہل بیت المحسودون سب سے زیادہ حسد کیا گیا. مسکرائے ایک دفعہ مولا کو. سب کو یہ بڑی پرچایا تھا کہ وہ حسد کر رہا ہے مجھ سے, میں مسئلہ پیدا ہو کے نظر لگ گئی. وہ اسلام میں نظر لگنا کچھ نہیں. یہ سب معاشرے کی جہاں کے ہم لوگ رہنے والے نا سارے, وہاں کی چھاپے آ گئے. سنیں مولا سے نحن اہل بیت المحسودون, ہمیں سب سے زیادہ حسد ہم پر کیا گیا. ولیکن کلنا عالون, جتنا حسد بڑھتا رہا اتنے ہم اوپر چلتے چلے. محمد آل محمد بعد مخالف سے گھبرا مت جایا کریں. پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. اگر آپ علم کی طرف لگے ہوئے لگتے ہیں, اس لیے کہ علم کے ساتھ علی, جہل کے ساتھ ابو جہل. تمہیں گھبرانا کیسا کہ جی نظر مار دی میں نے پڑھنے, کوئی نظر نہیں مار سکتا. یاد رکھیے گا تمام چیزیں انخا کرنی پڑیں گی, دماغ سے محو کرنی پڑیں گی. نہ پڑھنے میں نظر لگتی, کوئی اچھی چیز پر نظر نہیں لگتی. یاد رکھیں, اس لیے کہ اچھی چیز کی حفاظت خود خداوند قدوس کر رہا ہو. اگر اچھی چیز پہ نظر لگتی حضور تو پھر علی مولا نہیں بنتے. اس لیے کہ اس سے بہتر انسان کائنات میں پالنے والے نے خود پیدا نہیں کیا. اللہ حفاظت کرتا ہے. اور جہاں طبع نساح انسان کو اثر نہ کرے تو اس کو رغبت بھی دے دے, کوئی اثر نہیں پڑتا. رغبت بھی اگر اس کو مل جائے کوئی اثر نہیں پڑتا. جنگ خندق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ من برزا لہذا شخص, عمر بن عبد العزیز کہہ رہا ہے من برزا لہذا شخص یبشرہ بالجنہ, میں رسول تم سب کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ جو اس کے مقابلے میں جائے گا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. سب بیٹھے ہوئے تھے, یعنی جنت کی بشارت مل رہی کس سے؟ لسان عربی, لسان رسول سے جو دین لے کر آیا. سارے خاموش بیٹھے. آپ نے پڑھ کے جبلت انسان کی کہ جان کتنی پیاری ہے, کیونکہ سامنے والے کو جانتے تھے کہ وہ بہت بہادر ہے. تو پتہ چلا کہ نہ وہاں صبر تھا, نہ وہاں توکل تھا, نہ وہاں یقین تھا. تو تینوں نعمتیں ان کو حاصل نہیں تھی پورے مجمع کو. رسول معظم کے بولنے سے پہلے مولا کائنات کھڑے ہوئے کہ یا مولا انا لہو, اے میرے مولا میں جاتا ہوں اس کے لیے. یا علی اجلس, اے علی بیٹھ جاؤ ابھی. کہا کہ مولا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے یہ کہتے میں نے سنا نہیں. تو رحمت للعالمین نے اپنی آواز بلند کی, اس لیے وہ پہاڑی میں مسجد ہے ابھی تک. بلند کی اپنی آواز اسمعوا من برز لہ یبشرہ بالجنہ. یہ دوسری آواز سے جو بلند ہوئی میدان کے اندر, اور سب پھر بیٹھے. پھر علی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ انا لہو. کہا پھر بیٹھ جاؤ. کہا مولا کیوں؟ کہا کہ نہیں اپنی آواز اس سے اور بلند کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے دلوں تک, کانوں سے لے کے دلوں تک اور دور دور جو افراد رہ گئے ان تک بھی پہنچ جائے. تو ذرا غور کریں, میں آپ کو یہاں روکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خانہ کعبہ بنا لیا, کہا کہ بلا لوگوں کو حج کے لیے. تو آپ نے سوال کیا اللہ پانی یہ تو پتہ, میں بلا تو دوں گا, آواز کیسے پہنچے گی؟ کہا تمہارا کام ہے بلانا.
اور آواز پہنچانا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم نے انتہائی آہستگی کے ساتھ کوئی سرخہ نہیں کیا تھا, کوئی چیخ نہیں ماری تھی, سبحان اللہ. فقط باب منتظم پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے متوجہ کیا تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کی آواز بلند ہوئی تو قیامت تک کے لوگوں جو صلب میں تھے انہوں نے سنی. اس نے عالم ارواح میں لبیک کہا, اس کو حج نصیب ہو جاتا ہے. مقابلہ کریں, مقابل کریں کہ یا رسول چیخ رہا ہے. پتہ چلا فقط وہاں تک رسول بات پہنچانا نہیں چاہتے بلکہ قیامت تک پہنچانا چاہتے. کون کون وہ کردار ہے جو اس کردار کے مقابلے میں آئے گا؟ حیدری محمد والے محمد مقابلے میں آئے گا. تیسری مرتبہ صدقہ بلند کیا اور اب جملے تبدیل کیے. من ابرز لہو فوجبت لہو جنہ. چلے بشارت میں شاید نہیں آ رہے تھے, تو رسول نے وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت واجب ہو جائے گی. تو آواز آئی کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے. تو جس مجمع میں یہ کیفیت ہو کہ رسول کو سبق پڑھا رہا ہو کہ رسول نہیں جانتا, تو اس کردار کو پھر آپ کیا کہیں؟ اب رسول نے پھر کہا ہے کہ برزا ایمان کلہی, سب کا امتحان لے چکے تھے, کوئی نہیں نکلا, ایک ہی ایماندار تھا. سلمان فارسی پیچھے چلے گا نہیں, سلمان تمہیں ہم نے دعا کے لیے بنا, اس لیے سلمان کی مسجد بنی ہوئی ہے, وہاں سجدے پڑے ہوئے. اور اب ایک اور جملہ عطا کیا کہ جو مجھے بشارت دے گا فتح کی وہ وجبت لہو جنہ. اب اس پہ قائم ہو گئے. تو اب ڈر کے مارے چڑھے میں پہاڑ کے بعد اس کو جس کو آپ کہتے ہیں جبل السلام, وہاں بیٹھے ہوئے. اور اللہ مفید نے نقشہ کھینچا اس جنگ کا کہ بارش ہو چکی تھی تو میدان میں کیچڑ تھی. تو مولا کے جب 70 پیترے مولا نے بدلے, کیچڑ اچھل رہی, نہ مولا نظر آ رہے تھے نہ وہ دشمن نظر آ رہا, کہ اتنے میں مولا نے فتح کی اللہ اکبر کی آواز بلند کری. سلمان فارسی سجدے میں تھے, وہاں سے فوراً یبشرو کا یا رسول اللہ فتح المبین سجدے میں کہا.